بیان کریں گے. جی کچھ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو دین کی ترغیب دینے کے لیے، جیسے آپ فرما رہے تھے موضوع حدیثیں بھی سنا سنا دیتے ثواب. تو مطلب ہے کہ فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے جی آپ اتنی دفعہ یہ جو ہے نا وظیفہ کر لیا کریں، اب اس کا خاص ثبوت نہ ہو یا کچھ بھی، تو وہ کہتے ہیں جی یا یہ کہ کچھ عالم دین ایسے ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہمیشہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کبھی دوزخ کی باتیں نہیں کی جی وہ بڑے. تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ لوگوں کو جنت کا شوق پیدا ہو، اس لیے وہ بڑے بڑے اس کے لیے بھی ایسے ایسے اجر بتا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عملوں کے بھی. کہ لوگ کہتے ہیں مثلا یہ حدیث جو ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی مولانا آئی تھی، سنائے نا. ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے بدیوں کے، تو جب وہ اس کا کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی ایک جو ہے نا تیرے پاس ہماری نیکی بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا آپ تمہیں دیتے ہیں. اس نے کہا اللہ میاں مجھے کیا دے گا، 99 دفتر میرے بھرے ہوئے پڑے ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم نے پڑھا ہے کلمہ، یہ ہمارے پاس پڑھا ہے، یہ لے جا اور یہ دوسرے جو ہے نا ترازو کے پلڑے میں اس کو رکھتے ہیں. وہ کہے گا اللہ یہ کلمہ ہے، اس کو میں رکھ کے بھی کیا کروں گا، ایک طرف دیکھ کتنا بات لگا ہوا ہے. تو اللہ فرمائیں گے نہیں جا تو صحیح رکھ تو صحیح، تو وہ رکھا جائے گا تو وہ جو ہے نا اللہ جھک جائے گا. جھک جائے گا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے یہ کلمہ جو سارے لوگ جو سب مسلمان پڑھ رہے ہیں، بس قصہ ختم. 99 دفتروں والا وہ بھی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، قصہ ختم. یہ ٹی وی پہ ایک عالم صاحب نے بتائی کہ 99 دفتروں والا بھی بخشا جائے گا، تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. بڑی وسیع ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑھا سکتا ہے. یہ صدیقی صاحب جو بات ہے نا آپ نے کہی کہ ذکر اذکار ہیں، اس کے لیے واقعی کوئی حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ بھی جو سختی کرتے ہیں نا کہ نہیں حدیث ہی ہونی چاہیے، نہیں، دین کی روح کے مطابق ہوں، توحید پر مبنی ہوں، استغفار ہو، توبہ اور نیکی کی باتیں. وہ کسی نیک بندے نے بھی کہی نا، یہ نہ کہیں کہ حضور نے فرمایا یہ نا بوجھ اپنے اوپر لے، ویسے کہیں کہ یہ ذکر اچھا کر لیا کرو. میں بھی بہت بتاتا ہوں دعائیں آپ سے، اس کے لیے کوئی خاص حوالہ نہیں چاہیے، بس وہ دین کے خلاف نہ ہو، شرک اور گمراہی اس میں نہ ہو. صحابہ کرام نے نیک لوگوں نے بعد میں بہت ذکر کیا ایسے جو بہت اعلیٰ ترین، کوئی حرج نہیں. ان ایک دعا تو ان دنوں میں نے کل بھی عرض کی، وہ یاد کرنی چاہیے نا، اگر نہیں تو مفہوم اس کا ضرور ہر بندہ دہرائے. اللہم توب علیہ حتی تو، اللہ تو نظر کرم فرما تاکہ میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں. واسمنی حتی لا ادھر، پھر مجھے بچا کر رکھ کہ دوبارہ نہ میں کروں. پہلے کرم فرما کہ میں توبہ کر لوں، اور بعد میں پھر یہ کرم فرما کہ مجھے میری حفاظت کرنا کہ میں دوبارہ نہ پھر واپس لوٹ جاؤں، پھر گناہوں سے رکائے. کتنی چھوٹی سی بات. اللہم توب علیہ حتی اتوب واسمنی حتی لا آؤ. اسی طرح ایک اور پیاری دعا کی، ایسے کہہ دے آدمی یا من یقبل الکثیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ اللہ جو معمولی سی نیکی کو قبول کر لیتا اور اس کا بہت اجر لیتا، اور بڑے بڑے گناہ جو ہم سے درگزر فرماتا، اقبل من الکثیر، مجھ سے بھی یہ حقیر سی نیکی قبول فرما، واعف عن الکثیر، اور بہت سے جو میرے جرم میں درگزر فرما. تو دعاؤں کے لیے کوئی نہیں پابندی کہ وہ قرآن حدیث میں لکھی ہو، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، شرک گمراہی نہ. دوسری بات جو ہے نا وہ بیان کرنے میں صدیقی صاحب ظلم کر جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے 99 دفتر ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، اب اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی مر گیا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. اس کا نمونہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ وہ آدمی بتاؤ جس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا اور جنت میں چلا گیا. یہ ہے خوش قسمتی کی بات. وہ اسیرم تھا، یہودی تھا، بنو عبدالاشر سے تھا. جب رسول کریم علیہ السلام جنگ احد کے لیے تشریف لے گئے تو وہ آیا اپنے محلے میں، دیکھا باقی لوگ اسلام لے آئے تھے، یہ اسی حیث بحث میں تھا کہ اسلام لاؤں یا نہ لاؤں، سوچ بچار میں تھا. اس نے عورتوں سے پوچھا کہ وہ مرد کہاں گئے، انہوں نے کہا وہ تو رسول اللہ کی مدد کے لیے چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ کب تک میں اس بات میں پھنسا رہوں گا، یار فیصلہ کرنا چاہیے. نہ نبی علیہ السلام سے ملا، نہ قبیلے کے کسی آدمی سے ملا، جا کر جہاد میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا. بعد میں جب لاش دیکھی گئی تو پوچھا گیا، کچھ جان باقی تھی، قبیلے کے لوگوں نے پوچھا، رمق تھی کہ تو سیرم یہاں کہاں،
اس نے کہا یار میں کلمہ پڑھ گیا تھا اور میں نے حضور کی مدد کے لیے یہاں آ گیا، جان دے دی۔ تو وہاں پھر کہا گیا کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، جنت میں چلا گیا۔ نیرو عشق بھی کے دریں دشتے بے کراں، گامے نہ رفتہ ہے بمندر سی، کبھی ایک قدم ہی نہیں اٹھاتا آدمی منزل تک پہنچ جاتا، اور کبھی ساری عمر کوششیں کرتا، وہ بھی حدیث پاک میں آ کے جنت سے صرف اتنا دور رہ گیا ہوتا، مگر بدقسمتی آتی ہے برے کاموں کی طرف چلا جاتا، جہنمی ہو جاتا۔ ایک دوزخ سے اتنا رہ گیا ہوتا، آخر میں خوش قسمتی کوئی نصیحت اثر کر گئی، تائب ہو گیا۔ تو یہ باتیں ان کی جو بے ایمان تھے، کافر تھے، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، کلمہ وزنی ہے ان سارے کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام لانے کے بعد کی باتیں نہیں کہ مسلمان ہو کر بھی وہ یہی بدماشیاں کرتے رہے۔ کلمہ انہوں نے صدیقی صاحب کیا پڑھا؟ جب اللہ کو حاکم مانا، رسول کو رہبر، اور پھر نافرمانیاں کرتے رہے، وہ کیا کلمہ؟ وہ تو اپنے اقرار سے بھاگی۔ تو صحیح تشریح کرنی چاہیے، ورنہ لوگ گمراہ ہی ہو جائیں گے نا یہ باتیں سن کر کہ کلمہ تو سبھی